الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیو، آج میں آپ کے سامنے محاسبۃ النفس کے حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میرے محترم بھائیو، انسان کی فلاح و بہبود اپنے نفس کو قابو رکھنے میں ہے. چنانچہ محاسبہ نفس اور ہر قول فعل پر مشتمل چھوٹے بڑے کام، اس کی مکمل نگرانی ضروری ہے. لہذا جس شخص نے محاسبہ نفس اور اپنے قول و فعل پر رضا الہی کے مطابق مکمل قابو رکھا، وہ بہت بڑا کامیاب ہو گیا. اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. وہ بندہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کے شر سے اپنے آپ کو اس نے محفوظ کر لیا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. بس کا ٹھکانہ جنت ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ جس بندے نے یہ دل میں ایک خیال پیدا کر لیا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ایسے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، خوف آ گیا اس کے دل کے اندر، اور اپنے خواہشات کے اوپر اس نے کنٹرول کیا. ایسے آدمی کے لیے اللہ نے ٹھکانہ جنت رکھا. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے اللہ نے 2 جنتیں رکھی ہیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. 2 جنتیں اس کو اللہ رب العزت عطا کریں گے. اور اسی طرح جس بندے نے اپنا محاسبہ نفس کر لیا اور کل آنے والے دن کے لیے کچھ تیاری کی، ایسے آدمی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان لانے والو، اس دن سے ڈر جاؤ. وہ دن جو کل آنے والا دن ہے، اس کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ اور اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ تمہارے تمام اعمال کی خبر لینے والا ہے، باخبر ہے ہر عمل سے، لیکن اس نے تمہیں ڈھیل دی ہے، اس نے تمہیں مہلت عطا کی ہے. اس سے کہیں نجات فائدہ نہیں اٹھانا. ایک دن آئے گا وہ پورا تمہیں ہر ایک عمل کا بدلہ دے گا. اس لیے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ حقیقت میں کامیاب انسان وہی ہے جو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا، اور دنیا کا ساز و سامان سوائے دھوکے کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، یہ وہ چیزیں تھیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے انسان کو آگاہ کر دیا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنا محاسبہ نفس کرنا چاہیے، اپنے قول و فعل کے اوپر ہمیشہ انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور ایسے ہی نفس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کے کہا ہے، وہ سورۃ القیامہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، میں قسم کھاتا ہوں ایسے نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے۔ مفسرین نے کیا کہا ہے اس کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے ایسے نفس کی قسم اٹھائی ہے کہ جس نفس کی وجہ سے انسان ہر وہ جو بغاوت والا کام ہے یا واجبات ہے یا گناہ ہے، معصیت ہے، اس کے سبب کی وجہ سے اس کا ذاتی نفس ہی اسے ملامت کرتا ہے، تو وہ اپنا محاسبہ نفس کر لیتا ہے۔ اسی بنا پہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب بھی انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے اللہ کی طرف سے، ان کے لیے کیا ہوتا ہے، تذکروا، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی یاد تازہ کرتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر ہر چیز کے سامنے واضح ہو جاتی ہے تو وہ اپنے محاسبہ نفس کر لیتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیشہ ذہن میں رکھیے، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکن خیر او لیصمت، جو آدمی اللہ اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے جب بھی بات کرے، جب بھی کوئی بولے تو وہ اچھا ہونا چاہیے، خیر کا، بھلائی کا، اچھائی کا ہونا چاہیے، وغیرہ لیصمت، اسے چاہیے وہ خاموشی اختیار کرے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کے لیے وہ کرامن کاتبین جو ہے نا، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یقیناً تمہارے اوپر محافظ ہیں، تمہارے کندھوں پہ وہ ہر وقت رہتے ہیں، کرامن کاتبین، اور لکھنے والے ہیں، وہ یعلمون ما تفعلون، جو تم وہ کرتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کوئی بھی بات ایسی نہیں جب تم کرتے ہو تمہارے پاس نگران ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو لکھ لیتا ہے۔ اس لیے دنا لوگ کہا کرتے تھے پہلے تولو پھر بولو، اور یہ محاسبہ نفس، یہ جو چیز ہے نا اچھائی کرنا اور یا خاموش رہنا، یہ محاسبہ نفس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہمیشہ ذہن میں رکھا کرو، وہ کہا کرتے تھے اپنا محاسبہ شروع ہونے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کر لیجیے، تمہارا محاسبہ ہونے والا ہے، اس محاسبے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کر لیجیے اور اپنے نفس کا وزن کر لیجیے اس سے پہلے کہ اس کا خود وزن کیا جائے۔ اور یہ بہت بڑی پیشی انسان کے لیے ہوگی، اس کے لیے تیاری انسان کو کرنی چاہیے۔ حضرت میمون بن مہران رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کنجوس شراکت دار سے بھی زیادہ سخت
محاسبہ متقی افراد اپنے نفس کا کرتے ہیں۔ ابن مسعود کیا کہا کرتے تھے؟ اللہ اکبر رضی اللہ تعالی، وہ کہا کرتے تھے کہ جو مومن ہے وہ گناہ کو پہاڑ کی چٹان سمجھتا ہے، چھوٹی سمجھتا ہے، کہیں اس کے سر پہ نہ گر جائے، اس سے ہلاک نہ ہو جائے۔ تو ایک کافر، فاسق کافر آدمی جو ہے وہ گناہ کو ایسے ہی سمجھتا ہے جیسے اس کی ناک پر مکھی ہو، وہ ایسے اس کو اڑا دے، وہ اتنا ہلکا گناہ کو سمجھتا ہے۔ لیکن مومن گناہ کو اتنا بڑا بھاری وزن سمجھتا ہے، کہیں اس کے اوپر گر نہ جائے، اس سے وہ تباہ اور برباد نہ ہو جائے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ابن مسعود کی روایت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں پوری روئے زمین ہے۔ آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ روئے زمین پہ زبان سے زیادہ، یعنی روئے زمین میں زبان سے زیادہ لمبی قید کا کوئی حقدار نہیں ہے۔ اس لیے اس زبان کو بولنے سے پہلے سوچئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے، تو صحابہ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا اس کو کھینچ رہا ہوں، اگر یہ سیدھی رہے گی تو میرا نفس سیدھا رہے گا، اگر یہ سیدھی نہیں ہوگی تو یہ مجھے ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جائے گی۔ اور اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ محاسبہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب انسان محاسبہ کرے گا گناہ کی طرف نہیں جائے گا، خطا نہیں کرے گا۔ جب محاسبہ چھوڑ دے گا پھر وہ گناہوں کی طرف مائل ہوتا چلا جائے گا۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفس کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ 4 قسمیں ہیں نفس کی۔ سب سے پہلی قسم کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کی 4 کیفیتیں ہیں، 4 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی جو کیفیت ہے، جو شبہات سے پاک دل ہے، تر و تازہ رکھنے کے لیے نور میں موجود ہے، اس میں نور ہے، نورانیت ہے، وہ مومن کا دل ہے۔ جس کے دل میں کوئی شبہ، کوئی شکوہ، کوئی گیلا، کوئی پریشانی، کوئی دکھ نہیں ہے، وہ ہمیشہ نورانیت میں رہتا ہے، خیرات میں رہتا ہے، وہ مومن کا دل ہوتا ہے۔ اور دوسرا دل جو پردوں میں لپٹا ہوتا ہے، یہ کافر کا دل ہے، جو اندھیروں میں، تاریکیوں میں، ضلالت میں ہوتا ہے، یہ کافر کا دل ہے۔ اور تیسرا دل جو الٹا ہوا دل، یہ منافق کا دل ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر مائل ہو گیا، کبھی ادھر مائل۔ اور چوتھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دل جس میں نفاق اور ایمان دونوں شامل ہیں۔ تو یہ نفس کی 4 قسمیں ہیں۔ سب سے اعلیٰ نفس مومن کا نفس ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، یہ نہ ہو کہیں ہمارا خود محاسبہ کیا جائے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت میں عقل مند انسان وہ ہے الذی یدان نفسہ لما عمل بعد الموت۔ دنا عقل مند فلاسفر انسان وہ ہے کہ جو اپنے مرنے والے کے بعد کی جو زندگی ہے، مرنے کے بعد جو اس کی زندگی ہے، اس کے لیے کچھ عمل کرے۔ اور عاجز انسان جو کرے تو کچھ بھی نہیں، اعمال کچھ بھی نہیں، اس کے پلے میں کچھ بھی نہیں، اور خیالی پلاؤ بناتا رہے، بس خیالی باتیں کرتا رہے، خیالی باتوں میں ہی لگا رہے۔ ایسے آدمی کے لیے کہ جو کرتا کچھ نہیں ہے، اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔